معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ آیت نمبر 211 سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر مل کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سل بنی اسرائیل، آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے۔ اسرائیل کا مطلب میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے بندے۔ بنی کا مطلب اولاد، بنی اسرائیل اللہ کے بندے کی یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور چونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی تو اے میرے محبوب آپ ان سے ذرا پوچھئے، سوال کیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ دیکھیے سوال کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو سوال ہوتا ہے نا کسی کے امتحان کے لیے، جیسے استاد پوچھتا ہے بتاؤ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، کہ بھئی مجھے نہیں پتہ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مولانا صاحب، مفتی صاحب آپ ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں۔ سارے بولا کریں نا یار، اپنی طرف میری توجہ کیے ہی نہ کریں، مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہر درس میں کوئی نہ کوئی حدیث رہ جاتی ہے آپ کو بلاتے بلاتے، تو آپ بس تیار رہا کریں ہر وقت، جہاں آپ کی ضرورت پڑے تو کوئی بھی خاموش ہے نہ، مہربانی، اور سر نہ ہلایا کرو، زبان چھوٹی جی تکلیف دیا کرو۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ علم نہیں، بندہ سوال سے علم حاصل کر لے، جیسے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کر لو، یہ دوسری قسم ہے۔ اور سوال کی ایک تیسری قسم ہے ڈانٹنا، سوال کے ذریعے سے اگلے کو ڈانٹ پلانی، زجر و توبیخ کرنی۔ جیسے آپ کسی کو ایک بار کام کہتے ہیں، دوسری بار کام کہتے ہیں، اور تیسری بار بھی مگر وہ نہیں کرتا، تو آپ سے دوسرا پوچھتا ہے یار وہ میرا کام نہیں ہوا، تو آپ کہتے ہیں نا اس سے پوچھو میں نے اس کو کتنی بار کہا ہے، اس سے پوچھو کہ میں نے اس کو کتنی بار کہا، یا اس سے پوچھو کہ میں نے اس کو پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ یہ جو ہے نا اس سے پوچھو، یہ اس کی ڈانٹ کے لیے ہے۔ بولیے یہ ڈانٹ کے لیے ہے کہ بھائی میں نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ اسی سے پوچھ لیں کہ میں نے اس کو پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یا یہ چیز میں نے اس کو دی ہے کہ نہیں دی، یا میں نے اس سے پوچھے کہ کہا نہیں تھا اس کو یہ واپس کر کے آؤ مگر اس نے میری سنی کوئی نہیں۔ تو یہاں یہ جو ہے نا سل بنی اسرائیل، اے میرے محبوب ذرا پوچھنا کرنا سوال بنی اسرائیل والوں سے، تو یہ ان کو ڈانٹ ہے کہ ذرا ان سے پوچھ کہ ان کے باپ داداؤں کو میں نے کیا کیا نہیں عطا فرمایا، ذرا ان سے پوچھ تو صحیح۔ اب اس پوچھنے میں ایک تسلی ہے اور ان کی ڈانٹ ہے۔ ان کو دھمکی کیا ہے کہ تمہارے بڑے باپ دادے ایسے تھے تو تم بھی ایسے نہیں، وہ بھی لعنتی اور تم بھی لعنتی۔ اور تسلی یہ ہے کہ میرے محبوب ان کے بڑوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا، موسیٰ کو نہیں مانا، تو آج ہی اگر یہ تجھے نہیں مان رہا ہے تو کوئی ایسی پریشان ہونے کی بات ہے، ان کی اوپر سے تاریخ ہی ایسی چلی آ رہی ہے، ان کی اوپر سے تاریخ ہی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ سل بنی اسرائیل، پوچھ ذرا ان سے بنی اسرائیل والوں سے کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے کتنی ہی روشن دلیلیں، اپنی نشانیاں ان کو عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ان سے مراد ان کے باپ دادے، بولیے نا ان کے باپ دادا، ان کو ہم نے کتنی نشانیاں دی۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، میں نے نبی بنا دیا۔ اچھا ان کو ضرورت پڑی وادی تیہ میں، 40 سال بھٹکتے رہے، میں نے بادلوں کا سایہ کر دیا، میں نے من و سلوہ کھلایا، اور پھر ان کو پانی کی ضرورت پڑی، میں نے اپنے موسیٰ سے کہا مار پتھر پہ لاٹھی، ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ پھر جب یہ دریا میں اترے، اسی دریا میں ان کے لیے 12 راستے بنائے، فرعون کو اسی میں غرق کر کے لاش بھی ان کے قدموں میں پھینک دی۔ میرے محبوب کتنی نشانیاں، کتنے معجزات میں نے ان کو دکھائے ہیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ من بعد ما جاءته، جب ہر چیز ان کے پاس آ گئی، اللہ کی نعمتیں ان کے پاس پہنچ گئی، تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا۔ اب یہاں بدل دیا کس معنی میں آ رہا ہے؟ کہ قدر نہیں کی،
بولیے کس معنی میں آ رہا ہے کہ قدر مثال کے طور پہ جس موسیٰ کے ذریعے سے ان کو نجات ملی اسی کا ہی کلمہ نہیں پڑا. میں نے ان کو طور پہاڑ پر بلا کے کتنی بڑی نعمت دی, کتنی بڑی نعمت دی, عزت دی, مگر انہوں نے واپس آ کر پھر وہی نمک حرامی شروع کر دی. انہوں نے میری بات مانی, ہر نعمت کو انہوں نے تبدیل کیا. بولیے ہر نعمت کو انہوں نے تبدیل کیا. آپ ہی بتائیں جب آپ اپنے بیٹے کو ہر قسم کی عزت دیں, لاڈ دیں, اور وہ غلط راہ پہ چل نکلے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کو پھر ہر آسائش پر غصہ چڑھتا ہے. اوے میں نے تیرے لیے یہ کیا, میں نے تیرے لیے, اور تو یہ کر رہا ہے, کیا میں نے اس دن کے لیے تجھے پڑھا لکھا کے بڑا کیا تھا؟ کہتے نہیں کہتے؟ یاد رکھے غصہ آتا ہی اس کو ہے جس نے کچھ دیا ہو اور جس نے ہمارے لیے کچھ کیا ہو. جس نے ہمارے لیے, خدا نہ خواستہ میرا بیٹا غلطی کرے, آپ کو کیا دکھ ہوگا؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے مولوی صاحب جانے یہ جانے, کیونکہ آپ نے کچھ کیا نہیں, کچھ لگایا نہیں. دکھ مجھے ہوگا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے, میں نے بڑی محنت کی ہے, بہت زیادہ محنت کی ہے, اور آپ کو اپنے بیٹے کی غلطی پر غصہ آئے گا. اللہ کہتا ہے جب میں نے اتنی نعمتیں عطا کر دی اور انہوں نے میری نعمتوں کو بدل ڈالا تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, پھر میری پکڑ بھی بڑی زبردست ہے, پھر میری پکڑ بڑی زبردست ہے. آئی پھر پکڑ, ان کو میں نے پھر باندر بنایا, ان کو میں نے خنزیر بنایا, ان کو پھر میں نے ہلاک کیا, تباہ و برباد کیا. کیا کیا نہیں میں نے ان کے ساتھ کیا, کیوں کہ میری ہر نعمت کی انہوں نے ناقدری کی ہے. اگر یہ قدر کرتے تو آج سب سے بڑی نعمت تو ذات مصطفیٰ میں نے ان کو دے دی ہے, تو آپ کی بھی قدر کرتے. تو جب ان کے بڑوں نے بڑی نعمتوں کی قدر نہیں کی, آج یہ کیسے قدر کر سکتے ہیں؟ اب سمجھیے.